اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ سورہ صافات آیت 71۔ اور ان سے پہلے اگلوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہو چکی ہے۔ انبیاء کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کو طرح طرح کے اذیتیں دے دی اور سب منکر ہو گئے۔ اکثر الاول۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان قوموں کے اندر انذار کرنے والے، تنبیہ کرنے والوں کو بھیجا۔ منذرین، انذار۔ کوئی قوم نہیں گزری ہے ان میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ انبیاء تنبیہ اور بشارت دو کاموں کے لیے آتے ہیں، لیکن تنبیہ کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکرین کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کفار کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور ظالموں کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو انذار کرنا ہوتا ہے، تنبیہ، اور بشارت ان لوگوں کو دینا ہوتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزاری کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اور ایمان لانے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر الاولین جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور ہم نے ان میں منذرین بھیجا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، منذرین کے نتیجے میں جن لوگوں نے منذرین کو نہیں مانا، پھر دیکھو کہ تنبیہ شدگان کا کیا انجام ہوا۔ منذر پیغمبر ہوتے ہیں، منذر اس پیغمبر کی قوم ہوتی ہے، قوم کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ان کا کیا عاقبت، انجام کیا ہوا، وہ اس کو دیکھ لو۔ مختلف گزشتہ قوموں کا مطالعہ کرو، آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی قوم جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو گئی۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، وہ سب جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو گئی۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے خالص شدہ بندوں کے، سوائے اس بندوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے، خالص بنایا ہے، مخلص ہو گئے ہیں۔ اور اس کی تشریح پہلے گزر گئی۔ پہلے انسان کو مخلص ہونا ہوتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو انتخاب کرتا ہے تو پھر وہ مخلص ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کیسے بہترین جواب دینے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے
کہ حضرت نوح دوسرے ابو البشر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت نوح نے سب سے زیادہ طویل مدت تک امتحان میں شرکت کی ہے، بہت لمبی عمر تک آپ نے زندگی کی ہے۔ حضرت نوح کی عمر لمبی عمر کے سلسلے میں ایک ضرب المثل بھی ہے، عمر نوح عطاہ وغیرہ۔ ملحدین کو اعتراض ہے اس بات پر کہ انسان کے زندگی جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان کے مثلا یہ فراعنہ، مصر کے فراعنہ کی لاشیں ملی ہیں اور دیگر، صاحب سے پتہ چلا ہے کسی کی عمر 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس سے 100 سال سے زیادہ لوگوں کی عمریں نہیں ہوا کرتی، زیادہ سے زیادہ 200 سال، 150 سال عمریں ہوا کرتی ہیں۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں حضرت نوح نے 1000 سال زندگی کی ہے، 950 سال لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے توہم پرستی ہے، واہمہ ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ تمہارا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے، واہموں کو مذہب۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ منکرین، ملحدین، مذہب کو نہیں مانتے، وہ نہ صرف اس کو نہیں مانتے، وہ تمام معجزات کو بھی تو نہیں مانتے۔ ایک عصا کا اژدہا بننا کیسا ممکن ہے؟ عصا کیسے اژدہا بنتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ طبعی اور قدرتی جو قانون ہے اس کے خلاف ہے کہ ایک کوری زمین پر پھینکتے ہی اژدہا بن جائے، نہیں ہوتا۔ اور ایک عصا کو دریا پہ مارنے سے دریا شق ہو جائے، یہ نہیں ہوتا، اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ معجزات کو بھی نہیں مانتے، یہ قانون طبیعت کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے معجزات قانون طبیعت جو رائج ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن معجزات قانون طبیعت کو توڑتا بھی نہیں۔ معجزہ کے پیچھے بھی قانون ہوتا ہے، معجزہ قانون کو نہیں توڑتا، معجزہ اپنا ایک قانون رکھتا ہے، اس قانون کے تحت معجزہ رونما ہوتا ہے، اس قانون کے اوپر ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی، اس لیے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ عصا کا اژدہا بننا ایک قانون کے تحت بن گیا ہے، اس قانون کے اوپر ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی، اس لیے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو دسترسی ہو گئی تو پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ لہٰذا معجزہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے، معجزہ قانون طبیعت کے خلاف نہیں رونما ہوتا، لیکن یہ قانون کے تحت ہوتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ معجزہ کے جو قانون ہے اس کے اوپر ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی۔ لہٰذا عصائے موسیٰ کا اژدہا بننا جو ہے وہ ایک قانون قدرت عالم طبیعت کے تحت ہوا ہے، اور وہ قانون کیا ہے اس کے اوپر ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے کن فکانی سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمر نوح، یہ بھی ایک نبی کے ساتھ معجزہ ہوا ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی لمبی زندگی نہیں ملا کرتی لوگوں کو،
تم کیا کہتے ہو، محال اور ناممکنات بات کرتے ہو۔ جی آج کل یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ یہ معجزہ کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اس پر ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی۔ حضرت نوح کی زندگی لمبی ہونا ایک معجزہ ہے، اس کے اوپر جو ہے ہر ایک کو دسترسی نہیں ہوتی۔ یہ خود حضرت نوح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، انسان کی ساخت اور بافت، انسان کی ساخت اور بافت آج کل دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ جو انسان کے ساخت و بافت ہے، یہ لمبی زندگی کے قابل ہیں۔ جی آج کل کی دنیا مانتی ہے لمبی زندگی کے قابل ہیں، البتہ ہم لوگ اپنی بود و باش کی وجہ سے اس زندگی کو ہم مختصر کر لیتے ہیں۔ یہ ورنہ بذات خود انسان کی ساخت اور بافت جو ہے وہ لمبی زندگی کا قابل ہے۔ یہ آج کل کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ نوح نے ہم کو پکارا۔ نوح نے ایک لمبا عرصہ اور لمبی مدت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے پکارا اور لوگوں نے انکار کیا۔ بہت محنت اٹھائی حضرت نوح نے، اس لیے آخر میں حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ کو پکارا، اے پروردگار، اے میرے مالک، میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو انتقام لے۔ فانتصر، انتصار انتقام کو، فانتصر، تو انتقام لے۔ حضرت نوح بالآخرہ اتنے عرصے تک لوگوں کے میں تبلیغ کرنے کے بعد جب لوگ مومن نہ ہوئے تو ان کے خلاف دعا کی، تو انتقام لے، انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلنعم المجیبون، اور بہترین جواب دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں ایک طوفان آیا، طوفان نوح، اور کشتی نوح میں مشہور ہے۔ اس سلسلے میں بھی کچھ معلومات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ طوفان نوح کیسے آیا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، زمین سے چشمے پھوٹے، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی پانی، دونوں طرف سے پانی آیا، اور پھر بڑا سیلاب اٹھا اور غرق ہو گئے سب لوگ۔ ایک روایت ہے کہ یہ جو دمدار ستارے ہوتے ہیں، آپ کے دمدار ستارے، ان میں بہت بڑا پانی ہے، دریا ہے، اور یہاں سے بھی پانی گرا تھا نیچے دمدار ستاروں سے۔ قرآن مجید میں ہے بماء منہمر، یا اوپر سے بہت پانی برسایا گیا۔ دمدار ستاروں میں بڑا پانی ہوتا ہے۔ زمین پہلے ایک آگ کا بگولا تھا، زمین پورے عرض، آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہو گئی، یہاں حیات اصلا نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، پانی کا کوئی قطرہ تک نہیں تھا، آگ ہی آتش تھی یہ زمین۔ جی زمین ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر زمین کی طرف جو ہے وہ پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے،
پانی برسایا انہیں دمدار ستاروں سے، وہاں بہت بڑا پانی ہے، وہاں برسایا، اور پھر زمین میں پانی آنے کی وجہ سے زمین آبادی کے قابل، زندگی کے قابل ہو گئی۔ ایک یہ روایت ہے کہ اس ستاروں سے پانی گرایا گیا آسمان سے۔ ہمارے ایک یہ مفکر مجتہد گزرے ہیں، شیخ محمد آل کاشف الغطاء، شیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء۔ یہ نابغات ہے، یہ صاحب مجتہد نجفی، عرب، عراقی تھے۔ یہ مالک اشتر کی اولاد میں سے، مالکی بھی کہتے ہیں ان کو، اور کاشف الغطاء بھی کہتے ہیں ان کو، چونکہ ان کے ایک بزرگ مجتہد نے کتاب لکھی تھی کشف الغطاء کے نام سے، تو اس پورا خاندان کو کاشف الغطاء نام۔ شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء یہ امکان دیتے ہیں کہ آسمان سے تو پانی ایسا ہی گرا، زمین سے پیسے پانی پھوٹا، ہو سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آسمان سے بہت بڑا پتھر گرا سمندر میں، اس سمندر میں بڑا پتھر گرنے سے یہ مثلاً پورے ایک خطے کے برابر بڑا پتھر سمندر میں گرنے سے سمندر کا پانی اچھل کر کے باہر آ گیا۔ اس طرح زمین سے پانی پھوٹا ہے اور آسمان سے بھی پانی آیا ہے۔ بہرحال یہ امکانی صورت دیتے ہیں اور یہ بعید بھی نہیں ہے۔ اس گمان کا اظہار کرتے ہیں کہ طوفان نوح آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر سمندر میں گرنے سے آیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے بچایا۔ کرب عظیم سے مراد طوفان نوح ہے۔ طوفان نوح سے حضرت نوح اور ان کے اہل کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا حضرت نوح کے ساتھ، طوفان آئے گا، کشتی بناؤ اور کشتی میں یہ سوار کرو، اور جب پانی پھوٹنا شروع ہو گیا تو سب کو کشتی میں سوار کر دیا، اور اس کا حضرت نوح کا بیٹا نہیں سوار نہیں ہوا۔ یا بنی ارکب معنا، تو صاحبزادے نے فرمایا مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت انہوں نے کہا آج کوئی نہیں بچے گا، آؤ سوار ہو جاؤ۔ نہیں سوار ہوا، اور پھر حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے کہا آپ کا وعدہ تھا پروردگار، آپ نے بچانا تھا مجھے اور میرے اہل کو بچانا۔ ان ابنی من اہلی، بس بیٹا تو میرا اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل صالح کا مالک نہیں ہے۔ جو عمل صالح کے مالک نہیں ہوتے وہ فرد اس نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، حضرت نوح کو اور نوح کے گھر والوں کو اس عظیم مصیبت سے بچایا، لیکن ان کے بیٹے کو نہیں بچایا۔
وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے ان کے نسل کو باقی رہنے والوں میں رکھا۔ حضرت نوح کی نسل باقی رہی، زمین میں ساری پورے عاصف میں۔ اب یہ طوفان آیا ہے تو یہ طوفان ضروری نہیں پورے عرض کو گھیرے میں لے لیا ہو، اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جو حضرت نوح کے دائرۂ کار میں تھا، کہ حضرت نوح نے لوگوں میں ان کو دعوت دے دی، اتنی مدت، لمبی مدت تک دعوت دی اور قبول نہیں کیا تو ان کو غرق آپ کر دی۔ یہ نوح کی امت کا مسئلہ ہے، پوری روئے زمین کی آبادی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور نوح کی امت میں سے جو باقی بچ گیا وہ حضرت نوح کی اولاد تھی۔ نوح کی اولاد جو ہے وہ جو غرق ہو گیا ہے، اس کے علاوہ بھی تو اولاد، ان کے نام بھی آتے ہیں روایات میں۔ ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، ایک کا نام یافس تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نوح کی اولاد میں سے سام عرب کا باپ، عرب جو ہے سام کی نسل سے ہے، اور حام جو ہے وہ حبش، وہ حام کی نسل ہے، جو سیاہ قوم ہے۔ اور روم کا باپ جو ہے وہ یافس روم ہے جو سفید۔ یہ ایک روایت ہے، یہ اصحاب سنن نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ جو طوفان آیا وہ قوم نوح کے اوپر طوفان آیا، پورے عرض پر نہیں آیا۔ قوم نوح کے علاوہ بھی تو لوگ آباد ہو سکتے ہیں، وہ اس طوفان کے زد میں نہ آیا ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس وقت زمین پہ موجود تمام انسان نوح کی اولاد سے نہیں ہے، یہ آدم کی اولاد ہے، نوح کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سے مراد یہ ہے کہ نبوت، کتاب اور ایمان ان کی نسل میں رکھا۔ حضرت نوح کی نسل میں انبیاء آئے اور اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، تو ان کی نسل کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین میں موجود سب جو ہے وہ اولاد نوح ہے، ایسا نہیں اولاد آدم ہے، اولاد نوح نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا، اور ہم نے آنے والوں میں علیہ ان کے لیے ذکر جمیل رکھا۔ اور اس وقت تک جو ہے حضرت نوح کا ذکر جو ہے وہ ذکر جمیل ہے، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور تا قیام قیامت جو ہے حضرت نوح کا ذکر جمیل رہے گا۔ اور ان کے اولاد میں انبیاء ہے، ان کے اولاد میں آسمانی کتابیں ہیں، اور آگے ذکر بھی آئے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ پوری دنیا میں نوح پر سلام ہو، چنانچہ عالمین میں اس کا ذکر باقی ہے، اور ذکر کے ساتھ سلام بھی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، اس لیے ان کے ذکر جمیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ چنانچہ بعد میں ابھی آئے گا حضرت ابراہیم تک کو
اللہ تعالیٰ نے آپ کا شیعہ کہا ہے، ابراہیم حضرت نوح کا شیعہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں جیسے ہم نے نوح کو جزا دی ہے۔ حضرت نوح کا جہاد بہت طویل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی بہت عظیم ہے۔ ایسے طویل مشقت کے ساتھ حضرت نوح نے جو توحید کی دعوت دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی حضرت نوح کو یہ جو فضیلت ملی ہے وہ مومن ہونے کی وجہ سے ہے، یہ فضیلت ملی ہے۔ یہ صبر آیا ہے حضرت نوح میں، ایمان کی وجہ سے صبر آیا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے یا جو عصمت ہے، آپ کو بارہا بتاتا ہوں کہ ایمان عصمت کہاں سے آتی ہے، معصوم کیسے ہوتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے۔ ایمان یقین کامل ہونے پر وہ یقین کامل والا گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھایا نظر آ رہا ہے، سامنے بیٹھ کے اللہ کے محضر میں بیٹھ کے گناہ نہیں کرتا، شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب میں سے، یؤمنون بالغیب، ائمہ علیہ السلام کے لیے ایمان بالشہود۔ حضرت علی نے فرمایا لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسی ذات کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونَ، اللہ تعالیٰ کا وجود واضح ہے ان چیزوں سے جن کو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ جی ابین مما تری العیون، مشاہدہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں انبیاء ائمہ علیہ السلام، اس لیے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔